صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اور آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی آپ کی ولادت کے ذکر کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سادہ انداز میں میلاد شریف پڑھتے تھے۔ امام عمر بن حسین محدث اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر کے صفحہ 623 میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری اذ کان یعلم مدارج ولادتہ علیہ السلام لابنائہ وعشیرتہ فقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ والملائکۃ یستغفرون لک من فعل فعلک نجا۔ یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار کنبوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کے حالات کی تعلیم دے رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عامر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور جو شخص تمہارے جیسا کام کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میلاد کے متعلق۔ اسی کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر میں ایک اور روایت درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے انہو کان یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائع ولادت النبی علیہ السلام۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے گھر میں مجلس میلاد منعقد کی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات اپنی اولاد اور اہل و عیال کو سنا رہے تھے۔ یہ دیکھیے احادیث سے ثابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے وصال فرمانے کے بعد میلاد منائی۔ ان احادیث کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اپنی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو بیان کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو سکھاتے تھے۔ زمانے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے ثبوت کو ماضی قریب کے ایک معتبر عالم نے بھی مانا ہے، تسلیم کیا ہے، جو دیوبندیوں کے نزدیک بھی مستند اور قابل بھروسہ ہے۔